اچھا مجھے شعیب ایک بات بتائیں. ایک چیز سے میں اس میں شعیب میں ایک پوچھنا چاہ رہا تھا. اس نے بڑا اچھا جیڈیز بتا دی, مینٹورز کا رول بتا دیا, آگے کرنا کیا ہے, پلیئرز بھی بتا دیا, مینٹورز بھی آگے. اوکے وی ایکسیپٹ دس سسٹم. لیکن کیا جو ماڈرن کرکٹر اب ہم نے بنانے ہیں وہ جو سکل سیٹ کے علاوہ جو باقی ٹیکنالوجی ہے اور جو ان کی جو انہوں نے اویئر ہونا ہے اور جس طرح انہوں نے رولز ہیں اس کے لیے جو پروفیشنلز ہیں وہ کیا یہ ٹیمز ابھی کوچنگ ٹیمز جو ہیں ان میں کیا یہ لے کے آئیں گے؟ کیا یہ بایو میکینسٹ لے کے آئیں گے؟ کیا یہ نیوٹریشنسٹ لے کے آئیں گے؟ کیا یہ جو ہے ڈیٹا سائنٹسٹ لے کے آئیں گے جو ریئل ٹائم ڈیٹا ان کی ٹیم کا بنائے گا؟ شعیب آپ اپنے نظام میں لے کے آ رہی ہیں تاکہ جو لڑکے یہ پروڈیوس کریں وہ آگے پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں سنک کرے, ایسے نہ لگے گیند بلے کو نہیں لگ رہا. اب میں آپ کو نا ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہمارا یہ جو چیمپئنز جو اسٹیلینز ٹیم ہے اس میں جو ہمارا ٹرینر ہے اور جو فزیو ہے جو ایون سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں جو ہمارے انڈر نہیں آتے ہیں, وہ پاکستان وہ انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں, جو سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں وہ مینٹورز کے انڈر نہیں آتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہمارے فزیوز اور ٹرینرز الائن ہیں. ان کو جو ہے کوئی پروٹین چاہیے یا کریٹین چاہیے ان کو, یا ان کو الیکٹرولائٹس چاہیے, ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے جو سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں, یہ جو اوپر والے ٹیم کے ساتھ. بٹ ہم لوگ پھر بھی ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں. ہمارے جو سارا جو سٹاف ہے ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں, ہم ان کو انفارمیشن دیتے ہیں. اب پلیئر ڈیولپمنٹ صرف سکل کی نہیں ہے, جیسے ڈاک نے بھی بات کی کہ اس میں ان کو ہاؤ ٹو ریکور, ہاؤ ٹو اسٹے کنسسٹنٹ, جو دوسرے بھی چیزیں ہیں وہ ان کو وہ سکھانی ہے. اور اسی لیے ہمارے جو ہے وہ کیمپس لگ رہے ہیں, جو کہ کیمپس بیچ میں ریسنٹ پاسٹ میں نہیں لگتے تھے. آئی اسٹل ریمبر ڈاک ہماری اکیڈمیز لگتی تھی, ہماری 3 مہینے کی اکیڈمی لگتی تھی جہاں پہ ہماری فزیکل فٹنس پہ بہت کام ہوتا تھا, اسکل پہ کام ہوتا تھا, گیم اویئرنیس کی چیزوں پہ کام ہوتا تھا. تو اسی طرح کے کیمپس جو ہیں وہ 5 مینٹورز کے بھی لگ رہے ہیں. تو سارے پلیئرز جو ہیں وہ چاہے ڈومیسٹک کے ہوں یا جو انٹرنیشنل جو سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے, اور یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوگی ان میں, اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ نظر آئیں گے. تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہماری ڈومین نہیں بھی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ پلیس کو ہم. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں شعیب, میں I hope I don't select the words wrong, لیکن اس وقت ہم ذلت کی سٹیج پہ آگے ہیں, کافی چیزیں تجربے کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں پاکستان کرکٹ اس وقت ذلت سے بے عزتی کی سٹیج پہ کب آئے گی اور بے عزتی سے عزت کی سٹیج پہ کب تک آ جائے گی؟ سال 2 سال, ہم کتنا عرصہ اپنی رگیں کاٹنے کی ٹینڈنسی ذرا ریزسٹ کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہے, اپنے دل کو اور دماغ کو ایز اے نیشن یہ سمجھانا ہے کہ ہماری کرکٹ نیچے آ چکی ہوئی ہے. ہم کمپیٹ اگینسٹ بگر ٹیمز, وہ چاہے بائلیٹرل سیریز ہو یا کوئی ہم آئی سی سی کی ٹرافی کھیلنے جا رہے ہوں. تو سب سے پہلے وہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم وہ ہوپ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے کہ جو پہلے آتی تھی ہوپ. آپ کو کچھ سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو یہ آتا تھا کہ پاکستان ٹیم فائنل کھیل سکتی. تو آپ پہلے تو وہ ایکسیپٹ ایز اے نیشن ہم سب کو کرنا پڑے گا کہ ہماری کرکٹ بہت نیچے جا چکی ہے. اب اس کو واپس آپ نے ٹریک پہ لے کے آنا ہے اور کنسسٹنسی رکھ کے لے کے آنا ہے. جو بھی ڈیسیجن میکنگ آپ کریں, کیا ریزنیبل ٹائم فریم ہے آپ کے خیال میں؟ کتنے, 1 سال 2 سال 3 سال, کیا آپ کے خیال میں ریزنیبل ٹائم فریم ہے؟ آپ کو اگر دنیا بھر پہ راج کرنا ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ 3 سے 4 سال چاہیے, وہ بھی رائٹ فارمیشن کے ساتھ, رائٹ ٹریک پہ آپ کی گاڑی چلتی ہے. ورنہ آپ کو جس طرح چیزیں شروع ہوئی ہیں, مجھے اگر یہ اسی طرح رہی اور ہمارے لوگ نہ چینج ہوئے تو یہ آپ کو 1.5 سے 2 سال کے بیچ میں آپ کو رزلٹ. لاسٹ 2 منٹس جو شعیب نے کہا نا, ایبسولوٹلی اگریڈ کہ ایک تو آپ کو ریالٹی چیک یہ ہونا چاہیے. آپ باٹم آف دا ٹیبل 3 سے 4 سال اگر کوئی چیز تبدیل نہ ہو, یہ تجربے اس طرح ہی چلیں. آپ باٹم آف دا ٹیبل ہیں, نہیں تبدیل یہ ہو کہ آپ کٹ فار رول HR لے کے آئیں گے, بھانجے انکل فون والے لوگوں کو اب آپ بورڈ سے ہٹائیں. آپ جتنی مرضی سیلریز دیں, ایشو از کہ پروفیشنل آدمی آئے جو کہ پروفیشنل سسٹم کو بنائے, پھر انٹیگریٹ کرے سلیکشن کے ساتھ, ان کی نیوٹریشن کے ساتھ, ان کی سپورٹس امبریلا کے ساتھ, ٹیم کے آپریشن. ریئلسٹکلی اس وقت سارا سیٹ اپ آپ کے سامنے ہے, ڈو یو تھنک یہ ہوگا؟ اس وقت سر مائنڈ سیٹ نہیں لگ رہا کیونکہ نی جرک ریاکشنز بہت ہیں. مجھے شعیب کی بات سن کے, شعیب کی بات سے مجھے ہوپ آیا, وہ ہوپ آیا مجھے
کہ دیکھیں جو ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ بڑے ان کی ایڈوائس ان کو دینی چاہیے, سننی چاہیے, لیکن ایڈوائزر بھی تو آپ نے اپنے ایکومن کی بیسس پہ اٹھانی ہے نا, کہ مجھے کام آتا ہے تو میں اچھے ایڈوائزرز دوں گا. اس نے پچھلے 15-20 منٹ میں شعیب نے جو باتیں کی ہیں they were all logical اور بڑی بلنٹ تھیں. اگر آپ انڈر ٹونز میں دیکھیں تو he was straight. انہوں نے تو نام دیے بغیر بھی رگڑ دیا کسی کو, بڑے سینئر بندے کو. So that is the way. اس طرح کے ایڈوائزر ہونے چاہیے نا جو چیئرمین کو ریئلٹی چیک بھی دکھائیں, بتائیں کہ جی ابھی ضرورت کیا ہے. اب مجھے بتائیں, بہت اچھا ہے کہ آپ نے اسٹیڈیمز بنا دیے, آپ کے کوئی 18.5 بلین کے بن گئے, گریٹ ہو گیا, لیکن کیا ایک نیا اسٹیڈیم بن جاتا, یہ انفراسٹرکچر فرسٹ کلاس کے لیے ہوتا, وہ امپورٹنٹ تھا, یا یہ جو ٹولز کی بات کر رہا ہے, جو شعیب بات کر رہا ہے, ابھی بہت مسنگ لنکس ہیں. آپ کی لیبز نہیں ہیں, آپ کے HR باہر کی نہیں آئی, انڈیا سے سیکھ لیں یار, کیس اسٹڈی سے نیوزی لینڈ سے سیکھ لیں, 52 لاکھ کی آبادی ہے, ان سے سیکھ لیں, چھوڑیں انڈیا کو. انڈیا کی تو پاکٹس بہت ڈیپ. جی شعیب کوئی لاسٹ 10 سیکنڈ. شعیب از دا جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے بالکل جو ہے بولا کہ آپ کے جو آپ کو ہائی پرفارمنسز کے ساتھ آپ کے جو گراؤنڈز ہیں جو نہیں بنے ہوئے, میں اس پہ اب جو ہے کام کروں گا اور اس پہ آپ کو چیزیں آگے جاتی ہوئی نظر آئیں گی. دیکھیں جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ضرور جو ہے نہیں بالکل, اللہ کرے جی, اللہ کرے. کرکٹ از لائک ریلیجن ان پاکستان, بٹ اس وقت irrelevant ہے, اور لیکن اس وقت آپ کی ہاکی بن. ڈاکٹر نعمان بہت شکریہ آپ